اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی ربنا زدنا علما یا مقلب القلوب ثبت قلبی علی دینک آمین۔ سورہ طٰہٰ ہم کر رہے ہیں، اس میں آج رکوع نمبر 6 کریں گے، آیت نمبر 105 سے دیکھیں۔ وَيَسْأَلُونَكَ عَنِ الْجِبَالِ فَقُلْ يَنسِفُهَا رَبِّي نَسْفًا، اور لوگ آپ سے پہاڑوں کے نسبت پوچھتے ہیں کہ قیامت میں ان کا کیا حال ہوگا۔ فَيَذَرُوهَا قَاعًا صَفْصَفًا لَا تَرَىٰ فِيهَا عِوَجًا وَلَا أَمْتًا، سو آپ فرما دیجئے کہ میرا رب ان کو بالکل اڑا دے گا، پھر زمین کو ایک میدان ہموار کر دے گا کہ جس میں انسان نہ ہمواری دیکھے گا اور نہ ہی کوئی بلندی دیکھے گا۔ یومئذ یتبعون الداعی لا عوج لہ وخشعت الاصوات للرحمن فلا تسمع الا ہمسا، اس روز سب کے سب بلانے والے کے کہنے پر ہولیں گے، اس کے سامنے کوئی ٹیڑھا پن نہ رہے گا اور تمام آوازیں اللہ تعالیٰ کے سامنے دب جائیں گی۔ یومئذ لا ینفع الشفاعۃ الا من اذن لہ الرحمن ورضی لہ قولا، اور اے انسان بجز پاؤں کی آہٹ کے اور کچھ نہ سنے گا، اس روز سفارش نفع نہ دے گی مگر ایسے شخص کو کہ جس کے واسطے اللہ تعالیٰ نے اجازت دے دی اور اس شخص کے واسطے بولنا پسند کر لیا۔ یعلم ما بین ایدیہم وما خلفہم ولا یحیطون بہ علما، وہ اللہ تعالیٰ ان سب کے اگلے پچھلے احوال کو جانتا ہے اور اس کو ان کا علم احاطہ نہیں کر سکتا۔ وَأَنَتِ الْوُجُوهُ لِلْحَيِّ الْقَيُّومِ وَقَدْ خَابَ مَنْ حَمَلَ ظُلْمًا وَمَنْ يَعْمَلْ مِنَ الصَّالِحَاتِ وَهُوَ مُؤْمِنٌ فَلَا يَخَافُ ظُلْمًا وَلَا ہَضْمًا، اور اس روز تمام چہرے اس حی قیوم کے سامنے جھکے ہوں گے، اور ایسا شخص تو ناکام رہے گا جو ظلم یعنی شرک لے کر آیا ہوگا، اور جس نے نیک کام کیے ہوں گے اور وہ ایمان بھی رکھتا ہوگا، سو اس کو نہ کسی کی زیادتی کا اندیشہ ہوگا نہ کمی کا۔ تو یہاں پہ دیکھیں اللہ تعالیٰ کی پہاڑوں کے بارے میں جو آ رہا ہے نا، تو اللہ تعالیٰ کی لامحدود قدرت کے سامنے پہاڑوں کی کیا حقیقت، ان سب کو ذرا سی دیر میں کوٹ پیس کر ریت کے ذرات اور دھنی ہوئی روئی کی طرح ہوا میں اڑا دیا جائے گا، اور زمین بالکل صاف اور ہموار کر دی جائے گی جس میں کچھ اونچ نیچ نہیں رہے گی، پہاڑوں کی رکاوٹ ایک دم میں صاف کر دی جائے گی اور زمین چٹیل میدان بن جائے گی۔ دوسری بات شفاعت کی آ رہی ہے، تو دیکھیں شفاعت کا حق اللہ جس کو دینا چاہے گا وہ اللہ کے حکم سے اس کو انسان کو ملے گی۔ پھر یہ نہیں ہے کہ جس انسان کو ملے گی وہ اپنی مرضی سے کہے کہ اس کو بھی اللہ جنت دے دے، اس کو بھی نہیں، اللہ تعالیٰ جن کی شفاعت مطلوب ہوگی انہی کے نام اس انسان کے ذہن میں ڈالیں گے جس کو شفاعت کا حق دیا ہوگا۔ تو یہ اللہ کے حکم سے ہی سب کچھ ہوگا، انسان کا اپنا ذاتی اختیار اس میں بالکل بھی نہیں ہوگا۔ تو بہرحال جو دنیا میں مہلت ہے ہمارے پاس، اس میں اس کا احساس کرنا چاہیے کہ یہ آخرت کی تیاری کے لیے وقت ہے۔ اگلی آیات کو دیکھیں تو، اور آج اس دنیا کی زندگی میں ہم کو موقع حاصل ہے کہ ایمان کے ساتھ عمل صالح کا ذخیرہ بھی جمع کر لیں، جو کل قیامت میں ہم کو اس بشارت کا مصادق بنائے گا۔ اس لیے ہم کو اس زندگی کی قدر کرنی چاہیے اور اس کو اصل مقصد میں لگانا چاہیے کہ قیامت کی ناکامی نصیب نہ ہو، اور یہ بھی سوچنا چاہیے بلکہ یقین کرنا چاہیے کہ اعمال صالحہ سے ہی اللہ تعالیٰ کی تائید ممکن ہوگی آخرت میں۔ اس لیے ہماری اللہ تبارک و تعالیٰ سے عاجزانہ درخواست دعا ہونی چاہیے کہ یا اللہ اپنی توفیق حسن
ہمارے یہاں شامل حال فرما دیجیے، اور ہم کو اس دنیا کی زندگی میں اپنی مرضیات والے اعمال صالح کی توفیق عطا فرما دیجیے۔ یا اللہ ہم کو میدان حشر میں اپنے مخلصین بندوں میں شامل فرمانا اور اپنے سامنے حاضر ہونا نصیب فرمانا، آمین۔ اگلی آیات کو دیکھیں، آیت نمبر 113 اور 14 کو۔ وَكَذَلِكَ أَنزَلْنَاهُ قُرْآنًا عَرَبِيًّا وَصَرَّفْنَا فِيهِ مِنَ الْوَعِيدِ لَعَلَّهُمْ يَتَّقُونَ أَوْ يُحْدِثُ لَهُمْ ذِكْرًا فَتَعَالَى اللَّهُ الْمَلِكُ الْحَقُّ وَلَا تَعْجَلْ بِالْقُرْآنِ مِنْ قَبْلُ أَنْ يُقْضَى إِلَيْكَ وَحْيُهُ وَقُلْ رَبِّ زِدْنِی عِلْمًا۔ اور ہم نے اسی طرح اس کو عربی قرآن کر کے نازل کیا، اور اس میں ہم نے طرح طرح سے وعید بیان کی تاکہ وہ لوگ ڈر جائیں، یا یہ قرآن ان کے لیے کس قدر سمجھ پیدا کر دے۔ سو اللہ تعالیٰ جو بادشاہ حقیقی ہے، بڑا عالی شان ہے، اور قرآن پڑھنے میں قبل اس کے کہ آپ پر اس کی وحی پوری نازل ہو چکے عجلت نہ کیا کیجیے، اور آپ یہ دعا کیجیے کہ اے میرے رب میرا علم بڑھا دیجیے۔ تو یہاں پہ جو جلدی جلدی ہم قرآن پاک پڑھتے ہیں اس کے بارے میں آ رہا ہے کہ جس وقت فرشتہ یعنی جبرائیل علیہ السلام وحی الہی پڑھ کر سنائیں تو آپ عجلت کر کے اس کے ساتھ ساتھ نہ پڑھنے لگے۔ اچھا، یہ جب غار حرا میں وحی نازل ہوتی تھی اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جلدی جلدی پڑھا کرتے تھے، اس کے بارے میں ہے کہ میں یاد کر لوں۔ جیسے حضرت جبرائیل علیہ السلام تلاوت کرتے تھے تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جلدی پڑھتے تھے، تو اسی کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے کہا کیونکہ اس میں آپ کو تکلیف ہوتی ہے جبرائیل علیہ السلام سے سننا اور ساتھ ساتھ اس کو پڑھنا، سو ایسا نہ کیجیے، بلکہ پوری وہی نازل ہو چکے تو پھر اس کو پڑھیے، اور اس بات کا اندیشہ نہ کیجیے کہ شاید یاد رہے یا نہ رہے، اللہ تعالیٰ کے ذمے ہے۔ اور آپ بھی یاد ہونے کے لیے اللہ تعالیٰ سے یہ دعا کیجیے کہ اے میرے رب میرا علم بڑھا دیجیے، قرآن کی اور زیادہ سمجھ اور معارف اور علوم عطا فرما دیجیے۔ تو اس طرح سے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اللہ تعالیٰ خود یاد بھی کرا دیتے تھے۔ ایسا قوی حافظہ اللہ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو عطا کیا۔ امت میں بھی دیکھیں جو حافظ قرآن ہوتے ہیں ان کا پھر ذہن تیز ہوتا ہے، یہ دنیا کی تعلیم، دنیا کی زندگی کے معاملات احسن طریقے سے کر سکتے ہیں، کیونکہ دیکھیں پوری کی پوری اللہ کی کتاب سینے میں جمع کر لی۔ سبحان اللہ، یہ بہت بڑا قرآن کا اعجاز ہے کہ جب انسان قرآن کو اپنے سینے میں رکھ لے تو اس کی برکتیں پھر وہ اپنے زندگی میں دیکھتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ یہ نعمت ہمیں، ہمارے بچوں کو اور آنے والی نسلوں کو بھی عطا فرمائے، آمین۔ وَلَقَدْ عَهِدْنَا إِلَىٰ آدَمَ مِن قَبْلُ فَنَسِیَ وَلَمْ نَجِدْ لَهُ عَزْمًا، اور اس سے پہلے ہم آدم علیہ السلام کو ایک حکم دے چکے تھے، سو ان سے غفلت ہو گئی، ہم نے ان پر پختگی نہ پائی۔ یہاں پر دیکھیں حضرت آدم علیہ السلام کا جو ذکر آ رہا ہے اس میں یہ ہے کہ ظاہر ہے اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام کو کہا تھا کہ پوری جنت آپ کی ہے، جہاں مرضی رہیں سہیں، لیکن ایک درخت سے منع کیا تھا کہ اس کا پھل نہ کھائیں، تو ظاہر شیطان کو موقع مل گیا بہکانے کا، اس نے اپنا کام کیا اور وسوسہ ڈالا، اور اس طرح سے بے احتیاطی ہو گئی، حضرت آدم علیہ السلام سے غلطی ہو گئی۔ لیکن یہ دیکھیں غلطی تو شیطان سے بھی ہوئی ہے نا، اور غلطی حضرت آدم علیہ السلام سے، لیکن حضرت آدم علیہ السلام نے اپنی غلطی پہ توبہ کر لی، اللہ سے معافی مانگ لی تھی۔ اللہ نے ہی وہ کلمات ان کے، کیونکہ دل میں ارادہ تھا کہ غلطی ہوگی، اللہ نے مجھے اللہ تعالیٰ سے معافی مانگنی چاہیے، تو اللہ نے ان کے دل میں الفاظ عطا کر دیے تھے، ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنکونن من الخاسرین۔ تو جب انہوں نے یہ الفاظ سے کہا کہ میں خسارے میں ہوں، یا اللہ آپ مجھے معاف کر دیں، تو حضرت آدم علیہ السلام کو معافی ملی، گو کہ ان کو جنت سے اتار کے دنیا میں بھیج دیا، لیکن شیطان نے معافی کوئی نہیں مانگی۔ تو یہاں سے ایک چیز یہ ثابت ہوئی کہ علم بڑی ضروری چیز ہے، کہ اس کے حصول کے بعد اس کا نسیان جو ہے وہ تکلیف دے،
اسی لیے یہ دعا ہے، ربنا لا تزغ قلوبنا بعد اذ ہدیتنا وہب لنا من لدنک رحمہ انک انت الوہاب۔ ایک دفعہ جب انسان علم حاصل کرے تو اس پر قائم رہنا چاہیے، اللہ تعالیٰ سے استقامت مانگنی چاہیے۔ دوسری بات یہ معلوم ہوئی کہ انسان خواہ کتنے ہی بڑے مرتبے کا ہو، ہر وقت اللہ تعالیٰ کی مدد کی اس کو ضرورت ہوتی ہے۔ تو اس لیے دنیا اور آخرت کی کامیابی جو ہے وہ صرف اور صرف اللہ کی مدد سے ہی انسان کو حاصل ہوتی ہے۔ جب انسان کے اندر بڑائی، تکبر، گھمنڈ آ جائے گا تو وہاں سے اس کا زوال شروع ہو جاتا ہے۔ تو اس لیے اللہ تعالیٰ ہمیں دین کی صحیح سمجھ عطا فرمائے، اللہ ہمیں عاجزی عطا فرمائے، اور اللہ ہمیں ان لوگوں میں شامل فرمائے جن سے اللہ اس دنیا میں راضی ہیں، آمین۔ تو اس رکوع نمبر 6 کے 3 سوالات ہیں۔ پہلا سوال ہے، قیامت میں پہاڑوں کا احوال تحریر کریں، آیت نمبر 105۔ دوسرا سوال ہے، قرآن پاک کو جلدی جلدی پڑھنے کے اللہ تعالیٰ نے کیا حکم نازل کیا، آیت نمبر 114۔ اور تیسرا سوال ہے، آیات میں کیا اہم نکات ہیں، آیت نمبر 115۔ ٹھیک ہے، دعا کر لیتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ہمیں بھی وہ دل عطا فرمائے جو قرآنی وعیدیں سن کر خوف الہی سے کانپ جائے، اور یہ خوف خداوندی ہمارے لیے تقوی حاصل کرنے کا ذریعہ بن جائے۔ یا اللہ ہم کو بھی دین کی سمجھ عطا فرما، قرآن پاک کا علم، ذوق و شوق اور فہم نصیب فرما، اور اس کے احکامات پر عمل پیرا ہونے کی توفیق عطا فرما دیجیے۔ یا اللہ اپنی رحمت سے ایمان اور اسلام کے ساتھ ہم کو اعمال صالحہ کی بھی توفیق عطا فرما دیجیے، اور اپنے فضل سے قیامت کے دن ہم کو اپنے ان بندوں میں شامل فرمانا کہ جن کو نہ کوئی خوف ہوگا نہ کوئی ڈر۔ یا اللہ ہمیں شافع محشر، شفیع مذنبین، رحمت للعالمین، سید الانبیاء مرسلین علیہ الصلاۃ تسلیم کی شفاعت نصیب فرمائیے، اور حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شفاعت پر بے حساب و کتاب جنت میں داخلہ نصیب فرمانا۔ یا اللہ ہم کو آج اس دنیا میں آخرت کی فکر کرنے والا بنا دیجیے، اور وہاں کی تیاری کی بھی توفیق عطا فرما دیجیے، اور ہم سے اپنی مرضیات کے وہ اعمال صالحہ کرا لیجیے جو کل میدان حشر میں ہم کو عزت والی کامیابی اور کامرانی نصیب فرما دیجیے، آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ اللہم اغفر للمسلمین والمسلمات والمؤمنین والمؤمنات۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔